السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورہ بقرہ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ آیت نمبر 135 ہے سورہ بقرہ کی، اور یہ موضوع چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے متعلق۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت اہل یہود نے اور اہل نصارہ نے اہل اسلام کو یہ کہا کہ کونوا ہودن، تم یہودی بن جاؤ، اور نصارہ یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا، تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ جو شخص آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ لوگوں کو جس طرف لے کر جا رہا ہے یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ملت ابراہیم سے الٹ راستہ ہے ان کا، تو لہذا تم عیسائی بن جاؤ یا یہودی بن جاؤ، تہتدوا، تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے کہا قل، کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، بل ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم عیسائی بننے کو کہتے ہو، یہودی بننے کو کہتے ہو، جبکہ ابراہیم کی ملت ایک بالکل سیدھی اللہ کی طرف جانے والی ملت ہے، اور خود ہمیں کہتے ہو کہ آپ ملت ابراہیم سے ہٹے ہوئے ہو، ہم تمہیں ملت ابراہیم کی دعوت دے رہے ہیں۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، حنیف پتہ کسے کہتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں جو چونکے چنانچے قبول نہ کرے اللہ کی بات میں، اللہ کے دین میں، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے حکم کے اندر، پھر وہ کوئی کسی قسم کی چونکے چنانچے قبول نہ کرے، بالکل سیدھا۔ حنیف کہتے ہیں سیدھے بندے کو، بالکل سیدھا، اسٹریٹ فارورڈ، ادھر دی ادھر دی کوئی گل نہیں، سیدھی گل دس گل کی ہے، دین میں سے بات کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم حنیف تھے، ان سے سیدھا اللہ کی طرف آنے والا کوئی نہیں ہے، یہ سیدھے اللہ کی طرف آنے والے، درمیان میں کوئی واسطہ، وسیلہ، راستہ اور کوئی کسی قسم کا ذریعہ قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ حنیفن، دین کے معاملے میں بالکل سیدھے، اور یہ پکے مسلمان، حنیفم مسلمن، قرآن مجید کے اندر الفاظ نکلی ہوا، یہ سیدھے مسلمان، پکے مسلمان، کوئی لیت العان والے مسلمان نہیں، حنیفن مسلمن، پکے سیدھے مسلمان۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم کیوں نہ کہیں بل ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کی ملت کی پیروی کیوں نہ کریں جو بالکل سیدھا راستہ ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب یہود بھی مشرک تھے، عیسائی بھی مشرک تھے، کیونکہ انہوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کیا۔ عقیدے کا بڑا فرق تھا یہاں پر۔ قولو، کہہ دیجئے، آمنا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے، تو علیہ السلام آپ ان کو یہ کہیں، قولو، کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، یعنی قرآن مجید، اس پر بھی ہم ایمان لائے، وما انزل الی ابراہیم، جو نازل کیا گیا تھا ابراہیم کی طرف، وہ بھی ہمارے ہیں، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، و اسماعیل، اور اسماعیل کے اوپر، و اسحاق، و یعقوب، والاسباط، اور ان کی تمام اولادوں کے اوپر۔ اسباط کہتے ہیں اولاد کو عربی زبان میں، اسباط کہتے ہیں، یعقوب، اسحاق، ابراہیم اور والاسباط، ان سب کی اولادیں، ان کی اولادیں میں سے کیا ہیں؟ ان کی اولادوں میں جو نبی ہیں ان پر، کیونکہ ایمانیات کا تعلق انبیاء کے ساتھ ہے، عام بندے کے ساتھ نہیں ہے، عام بندے کے ساتھ نہیں ہے، تو لہذا والاسباط، اور ان کی اولادوں کے اوپر جو نبی ہیں، وما اوتی، جو کچھ بھی عطا کیا گیا موسیٰ کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اب اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے اوپر جو سب سے بڑا الزام آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا کہ تم نے پہلے دینوں کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر اللہ نے یہ بات کلیئر کر دی کہ یہ ہم سب نبیوں پر ایمان لانے والے ہیں، سب رسولوں کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، تم یہ لوگ تو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے سے گریز نہیں کرتے، تو نعوذ باللہ ہم تو حضرت عیسیٰ کی گستاخی کریں تو ہم کافر ہیں، اس دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ ایمانیات جو ہیں وہ خالصتاً
انبیاء کے ساتھ متعلقہ ہیں کہ آمنت باللہ ورسولہ، ایمان اللہ پر اور اس کے رسولوں کے اوپر۔ تو رسول جتنے بھی اللہ نے بھیجے ہیں، نبی جتنے بھی اللہ نے بھیجے ہیں، سب کے اوپر ایمان لانا یہ فرض ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب ہی اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اب یہ صحابہ کرام کے متعلق بات ہے۔ آخری پھر اللہ نے بات یہ کی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ گے جو یہ ایمان لے کر آئے ہیں تو قیامت کے دن کامیاب ہوگے۔ تمہارا معیار ایمان، تمہارے لیے نمونہ صحابہ اکرام کی ذات مبارکہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان جیسا ایمان لے کر آؤ گے تو ہدایت والے ہو، کامیاب ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے، منہ پھیرو گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہی ہیں مخالفت والے۔ تو یہاں پر تو صحابہ کرام کے متعلق بات کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ یہاں پر مرزے جیسے، انجینئر جیسے، جی میں سب صحابہ کے بارے میں تھوڑی فلاں ایک صحابی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، فلاں ایک صحابی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور یہ ایسا بدبخت آدمی ہے کہ یہ رضی اللہ کہہ کر صحابہ کرام پر بہتان لگاتا ہے، کہتا رضی اللہ ہے اور لگاتا بہتان ہے، کہتا رضی اللہ ہے اور لگاتا حضرت امیر معاویہ کے اوپر بہتان ہے، جبکہ ہمارے لیے معیار ایمان، چلو مجھے اس آیت میں سے امیر معاویہ نکال دے کہ حضرت امیر معاویہ اس آیت کے مطابق اس کی مصداق نہیں ہے، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ جبکہ یہ سورت پوری کی پوری مدنی سورت ہے، یہ پوری کی پوری مدنی سورت ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ گے تو قیامت کے دن کامیاب ہوگے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر روگردانی کرو گے، منہ پھیرو گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہی لوگ ہیں دین میں مخالفت والے، دین میں نفرت پھیلانے والے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو پھر ان کے لیے اللہ کافی ہے، پھر ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ لفظ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے حافظ قرآن تھے، اسلام کے پہلے حافظ قرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جب شہید کیے گئے تو قرآن مجید کی یہ تلاوت کر رہے تھے آیت، اور اس پر ان کا خون گرا تھا، اور یہ ابھی بھی ترکی کے میوزیم میں یہ قرآن مجید موجود ہے، حضرت عثمان کا نسخہ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو پھر اللہ کافی ہے ان کے لیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ بہت سننے والا ہے اور بہت علم والا ہے۔ اس کے آگے انشاءاللہ عزیز کل پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے۔